السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر کا انصاف۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سوچو اگر تم کسی گرم دوپہر میں پیاس سے نڈال ہو اور تمہاری پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو، ایسے میں کوئی اجنبی تمہارے سامنے پانی سے بھرا مشکیزہ لے آئے اور کہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، تم حیران ہو جاؤ گے نا۔ کچھ ایسا ہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا، جب مدینہ کے نواحی علاقوں میں قحط کا سخت ترین دور شروع ہوا۔ زمین بنجر ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا، جانور مرنے لگے اور انسانوں کی حالت بھی جانوروں سے بدتر ہو گئی۔ اس قحط نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لوگ کھانے پینے کو ترسنے لگے، بیت المال میں جو کچھ تھا وہ بانٹ دیا گیا، لیکن حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ بعض لوگ اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اس وقت حضرت عمر نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کا وہ باب ہے جس پر آج بھی انسانیت فخر کرتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مدینہ میں مہاجرین کے لیے خیمے لگوائے، قحط زدہ علاقوں سے آنے والے مرد، خواتین اور بچے ان خیموں میں رہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روزانہ ان خیموں میں جاتے، ان کی ضروریات سنتے اور خود اپنی نگرانی میں کھانے کی تقسیم کرواتے۔ لیکن پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت عمر کی نیندیں حرام کر دیں۔ ایک قبیلہ جو مدینہ سے کئی میل دور ویران پہاڑوں میں آباد تھا، وہاں کے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ کسی کے پاس اتنا بھی سامان نہیں تھا کہ وہ مدینہ جا کر فریاد کر سکے۔ اس خبر پر حضرت عمر نے کسی کو قاصد بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ خود اونٹ پر سوار ہو کر نکلے، ساتھ میں کچھ مشکیزیں، کھجوریں، آٹا اور دیگر سامان لیا۔ کئی میل کا سفر بغیر آرام کے طے کیا۔ جب اس پہاڑی قبیلے میں پہنچے تو ایک دردناک منظر دیکھنے کو ملا۔ بچے بھوک سے نیم بیہوش ہو گئے، مائیں آنکھوں میں آنسو لیے خاموش، بوڑھے تکیے لگائے پڑے جیسے سانسوں کا ساتھ بھی چھوڑنے والا ہو۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے ان کے لیے کھانا پکایا، اپنے ہاتھوں سے پانی دیا، ہر شخص کو الگ الگ کھانا دیا اور اس وقت تک وہیں ٹھہرے جب تک سب کو تسلی نہ ہو گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے کے سردار سے پوچھا، تم نے مدینہ کیوں نہیں پیغام بھیجا؟ سردار نے کہا، ہمیں معلوم تھا خلیفہ خود آئے گا، کیونکہ وہ عمر ہے، کوئی عام بادشاہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ایک عارضی بیت المال قائم کیا اور حکم دیا کہ روزانہ ان لوگوں کو خوراک، کپڑے اور دوا فراہم کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر مدینہ کے تمام گورنروں کو خط لکھا کہ جب تک قحط ختم نہ ہو تمام گورنر خود لوگوں کے حالات کی نگرانی کریں۔ ہر روز مسجد نبوی میں حضرت عمر خود لوگوں سے قحط کی شکایات سنتے اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ آپ نے خود بھوکے رہتے مگر قحط زدہ لوگوں کو کھانا فراہم کرتے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر کے خادم نے کہا، یا امیر المومنین، آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جا رہا ہے، کمزوری بڑھ رہی ہے، کچھ کھا لیجیے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، جب تک ہر یتیم اور بیوہ کے پیٹ میں روٹی نہیں جاتی عمر گوشت اور گھی نہیں کھا سکتا۔ اور ان کا لباس پرانا ہو چکا تھا لیکن دل اتنا روشن تھا کہ وہ ظلمت میں روشنی بن گیا۔ قحط کے ان مہینوں میں حضرت عمر نے دن رات ایک کر دیے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بن گئے، پیٹ پر پتھر باندھ کر دن گزارے۔ اور جب کسی نے پوچھا، اے عمر، تم کیوں خود کو یوں تھکا رہے ہو؟ تو فرمایا، اگر میری رعایا بھوکی ہے تو عمر کو آرام کا کوئی حق نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ان دنوں میں کئی بار راتوں کو مدینہ کے باہر خیموں میں پانی پہنچاتے دیکھا۔ وہ کسی کو جگاتے نہیں تھے، خود سامان اٹھاتے، دروازے کھٹکھٹاتے اور خاموشی سے واپس چلے جاتے۔ حضرت عمر کا یہ کردار نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے کہ قیادت اقتدار کا نام نہیں بلکہ خدمت کا نام ہے۔ آج اگر ہمارے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ رکھ لیں تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اصل لیڈر وہی ہے جو سب سے پہلے فاقہ کرے، سب سے آخر میں کھائے، سب کے لیے جاگے اور خود سب سے آخر میں سوئے۔ حضرت عمر کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی
عدل اور درد سے بھرا ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا آج بھی انہیں فاروق اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، بلکہ ہمارے لیے آئندہ نسلوں کو سنانے کے لیے وہ سبق ہے جو دلوں میں روشنی بھرتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ہمیں انسانیت کے اصل مقصد کی یاد دلاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔